بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نصاب الصرف کا سبق سماعت فرمائیں۔ الحمدللہ ہم نے صحیح اور محموز کے متعلق ہم سماعت کر چکے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ مضاف کے بارے میں سنیں گے۔ پہلے میں پڑھ کر سنا دیتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کی وضاحت پیش کرتا ہوں۔ مضاف وہ کلمہ جس میں دو حروف اصلیہ ایک جنس کے ہوں، جیسے مدن کھینچنا، یہ اصل میں مددن تھا۔ وہ کلمہ اگر ثلاثی ہو تو اسے مضاف ثلاثی، اور اگر رباعی ہو تو اسے مضاف رباعی کہتے ہیں، جیسے فرن بھاگنا، غرغرہ غرغرہ کرنا۔ نمبر 4 مثال وہ کلمہ جس کا فا کلمہ حرف علت ہو، اسے معتل الفا بھی کہتے ہیں۔ اگر فا کلمے میں واقع ہونے والا حرف علت واو ہو تو اس کلمے کو مثال واوی، اور اگر یا ہو تو اسے مثال یائی کہتے ہیں، جیسے وعظ نصیحت کرنا، یتیم ہونا۔ اجوف وہ کلمہ جس کا عین کلمہ حرف علت ہو، اسے معتل العین بھی کہتے ہیں۔ اگر عین کلمے میں واقع ہونے والا حرف علت واو ہو تو اس کلمے کو اجوف واوی، اور اگر یا ہو تو اسے اجوف یائی کہتے ہیں، جیسے صوم روزہ رکھنا، غیب غائب ہونا۔ ناقص وہ کلمہ جس کا لام کلمہ حرف علت ہو، اسے معتل اللام بھی کہتے ہیں۔ تنبیہ اگر لام کلمے میں واقع ہونے والا حرف علت واو ہو تو اس کلمے کو ناقص یا واوی، اور اگر یا ہو تو اسے ناقص یائی کہتے ہیں، جیسے عفو معاف کرنا، مشی چلنا۔ لفیف وہ کلمہ جس کے حروف اصلیہ میں دو حرف علت ہوں، جیسے طیّن لپیٹنا، ولی قریب ہونا۔ اگر کلمے میں دونوں حروف علت ملے ہوئے ہوں تو اس کلمے کو لفیف مقرون، اور اگر ملے ہوئے نہ ہوں بلکہ درمیان میں کوئی حرف صحیح ہو تو اسے لفیف مفروق کہتے ہیں، جیسے مذکورہ مثالیں، یعنی جو مثالیں بیان کی گئی ہیں وہ۔ فائدہ مدرجہ بالا ہفت، مدرجہ بالا کہتے ہیں اوپر، مدرجہ مطلب لکھے ہوئے ہیں۔ اوپر جو ہفت اقسام یعنی 7 قسمیں مدرجہ ذیل فارسی، اب مدرجہ بالا مطلب اوپر جو لکھی ہوئی ہیں، اور مدرجہ ذیل کا مطلب ہوتا ہے نیچے جو اندراج کی ہوئی ہیں، لکھی ہوئی ہیں، اس کا آسان لفظوں میں یہ ترجمہ ہوگا۔ مدرجہ بالا ہفت اقسام مدرجہ ذیل فارسی شعر میں مذکور ہیں۔ جو 7 قسمیں ہیں اس کو ایک چھوٹا سا شعر بنا دیا ہے تاکہ یاد رکھنا اس کو آسان ہو۔ وہ فارسی میں جیسے کیا ہے وہ صحیح است و مثال است و مضاعف۔ است کا مطلب ہوتا ہے، صحیح است و مثال است و مضاعف، لفیف و ناقص و محموز و اجوف۔ واو کا مطلب اور۔ تنبیہ بعض صرفیین ان اقسام کو 10 شمار کرتے ہیں: صحیح، محموز الفا، محموز العین، محموز اللام، مثال، اجوف، ناقص، لفیف مقرون، لفیف مفروق، مضاعف۔ ان 10 اقسام کو دہ اقسام کہتے ہیں۔ دہ فارسی میں کہتے ہیں 10 کو دہ اقسام کہتے ہیں، اور بعض ان اقسام میں مضاف کو 2 شمار کرتے ہیں: مضاف ثلاثی اور مضاف رباعی۔ اس طرح یہ کل 11 قسمیں بن جاتی ہیں، جنہیں 11 اقسام کہتے ہیں۔ اور بعض حضرات ان اقسام میں سے صرف 4 قسمیں شمار کرتے ہیں: صحیح، محموز، معتل اور مضاف۔ انہیں 4 اقسام کو چہار اقسام کہا جاتا ہے۔ تو یہ پورا سبق الحمدللہ ہمارا ہو گیا ہے۔ اب میں اس کی وضاحت آپ کو پیش کرتا ہوں، وہ توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ کوئی بھی کلمہ ہوگا تو اس کے اندر یا تو حروف صحیح ہوں گے یا حروف علت ہوں گے۔ حروف صحیح یا حروف علت کہتے ہیں کس کو ہیں؟ تو حروف علت دیکھیے، ہم نے مدنی قاعدے میں پڑھا ہوگا حروف مدہ۔ حروف مدہ کتنے ہیں؟ 3 ہیں، الف، واو، یا۔ تو صرف کے اندر ان 3 ہی الف، واو، یا کو کیا کہتے ہیں؟ حروف علت کہتے ہیں۔ تو کوئی بھی کلمہ ہے، کوئی بھی لفظ ہے، اس کے اندر یہ 3 میں سے کوئی ایک ہوگا یا کوئی نہیں ہوگا۔ اب یہ 3 جو ہیں ان کو حروف علت کہتے ہیں، اور ان کے علاوہ جتنے حروف تہجی ہیں وہ سب کیا ہیں؟ حروف صحیحہ ہیں۔ تو حروف صحیحہ، حروف علت 2۔ اب یا تو کوئی بھی کلمہ ہوگا وہ یا تو اس کے اندر سب حروف صحیحہ ہوں گے، یا پھر
کچھ حروف صحیح ہوں گے، کچھ حروف علت ہوں گے. تو بہرحال ان دونوں میں سے کچھ نہ کچھ تو اس میں ضرور ہوگا، اس کے بغیر وہ لفظ بنے گا ہی نہیں. تو اب یہ بات آپ نے سمجھ لی کہ حروف صحیحہ اور حروف علت کتنے ہیں. اب آگے ہم بڑھتے ہیں. اب دیکھیے آپ، صحیح کے تعلق سے ہم نے سنا تھا کہ وہ کلمہ جس کا کوئی حرف اصلی حروف زائدہ. حروف اصلیہ کے بارے میں عرض کر چکا ہوں کہ فا عین لام کے مقابلے میں جو حروف ہوں گے کلمے کے اندر اس کو حروف اصلیہ کہیں گے، اور ان کے علاوہ جو حروف ہوں گے ان کو حروف زائدہ کہیں گے. تو اب حروف اصلیہ پر ہی ہمیں بات کرنی ہے کہ حروف اصلیہ، اگر ان حروف اصلیہ میں نہ کوئی حرف علت ہے، یعنی نہ الف ہے، نہ واو ہے، نہ یا ہے، اور نہ ایک جنس کے دو حرف ہوں. ایک جنس کا ہونے کا مطلب ہے ایک ہی طرح کے دو حرف، مثلا دال دال، دو جگہ دال دال آ گئے، بابا آ گئے، تو یہ ایک جنس کے حرف ہو گئے. اور نہ کوئی حمزہ ہو تو اس کو کیا کہیں گے؟ ہم صحیح کہیں گے. جیسے نصرن، نصر میں دیکھیں کہیں آپ کو حروف علت دکھائی دے رہا ہے؟ نصرن، نون صاد را نہیں ہے، نہ الف ہے، نہ واو ہے، نہ یا ہے. چلیں جناب، کوئی حروف علت نہیں ہے. اور آپ کو ایک جنس کے دو حروف دکھ رہے ہیں، یعنی ایک ہی طرح کے دو حروف دکھ رہے ہیں؟ نہیں دکھ رہے ہیں. نون الگ ہے، صاد الگ ہے، را الگ ہے. چلیں، ایک جنس کے دو حروف بھی نہیں ہیں اور جناب حروف علت بھی نہیں ہیں. اب دیکھیں اس کے اندر حمزہ آپ کو دکھ رہا ہے، ان تین حروف میں کہیں نہیں دکھ رہا ہے. نون صاد را یہ تین ہیں. تو اب یہ کیا ہوگا؟ تو یہ تینوں چیزیں جس کلمے میں جس لفظ کے حروف اصلیہ میں یہ تینوں چیزوں میں سے کچھ نہ پایا جائے، وہ لفظ، وہ کلمہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے صحیح. ٹھیک ہے، ان تینوں چیزوں میں سے کچھ نہیں پایا جائے تو اس کو کیا کہیں گے؟ صحیح کہیں گے. اور اگر حروف اصلیہ میں فا عین لام کے مقابلے میں، یعنی کسی بھی جگہ فا کے مقابلے میں یا عین کے مقابلے میں یا لام کے مقابلے میں اگر حمزہ آ جائے تو اس کو کہتے ہیں مہموز. جیسے دیکھیے آپ، اکلن، اکلا، فعلا، تو یہاں پر فا کے مقابلے میں الف حمزہ آیا نا، تو اب اس کو کیا کہیں گے؟ ہم فا کلمہ کہیں گے. تو فا کلمے کے مقابلے میں کیا آ گیا؟ حمزہ آ گیا. تو ہم اس کو کیا کہیں گے؟ مہموز کہیں گے. کیا کہیں گے؟ مہموز کہیں گے. یعنی حروف اصلیہ میں کہیں بھی اگر حمزہ پایا گیا تو وہ لفظ کیا ہو جاتا ہے؟ مہموز ہو جاتا ہے. اچھا، اس کے اندر ایک چیز کو اور ایڈ کیا ہے، تنبیہ لکھا ہوا ہے، یہ دیکھیں آپ. تو تنبیہ سے یہ بات بتانا چاہ رہے ہیں کہ حروف اصلیہ تین ہیں. اگزامپل، تو اب اگر فا کلمے کے مقابلے میں، فا کلمہ کا مطلب کیا ہوا؟ فعلا، تو فا کے مقابلے میں جو ہوگا اسے فا کلمہ کہیں گے. عین، عین کے مقابلے میں ہوگا تو اس کو عین کلمہ کہیں گے. اور لام کے مقابلے میں ہوگا تو اس کو لام کلمہ کہیں گے. تو فا کے مقابلے میں، فا کلمے کے مقابلے میں اگر حمزہ ہوگا تو اس کو محموز الفا کہیں گے. جیسے اکلن مطلب کھانا. تو یہاں پر دیکھیں اکلن میں حمزہ کہاں پر ہے؟ فعلن. تو حمزہ فا کے مقابلے نا، فا کلمے کے مقابلے میں، تو اب ہم اس کو کیا کہیں گے؟ محموز الفا کہیں گے. یعنی حمزہ پائے گا تو محموز ہے. اب اس کو ہم کیا کہیں گے؟ چونکہ فا کلمے کے مقابلے میں آیا ہے تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ محموز الفا کہیں گے. اور اگر عین کلمے کے مقابلے میں آئے تو اس کو محموز العین کہیں گے. جیسے رأسن میں دیکھیں حمزہ کہاں پر ہے؟ را حمزہ سین، رأسن، تو یہاں پر ہم اس کو کیا کہیں گے؟ محموز العین کہیں گے. اور اگر لام کلمے کے مقابلے میں حمزہ آئے تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ محموز اللام کہیں گے. جیسے قرأ، اس نے پڑھا. تو یہ محموز کا بیان ہو گیا. صحیح محموز کے بارے میں ہم سمجھ گئے. اس کے بعد دیکھیں مضاعف. مضاعف کس کو کہیں گے؟ اگر حروف اصلیہ کے اندر دو حرف ایک ہی طرح کے آ گئے تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ مضاعف کہیں گے. جیسے مدن، دیکھیں مدن، تو یہاں پر ایک تو میم دال زبر مد، ایک دال ہو گیا، پھر دال دو پیش دن، مدن، یہ دو دال ہو گئے. تو دو ایک ہی طرح کے حرف جس کلمے کے حروف اصلیہ میں پائے جائیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مضاعف کہیں گے. تو مدن یہ کون سی قسم ہے؟ 7 اقسام میں سے مضاعف ہے. اسی طرح یہ اصل میں کیا تھا؟ مددن تھا. اب دیکھیں مضاعف کے اندر دو چیزیں ہیں کہ اگر ثلاثی کے اندر یہ چیز پائی جائے، ثلاثی یعنی ثلاثی ہم نے جو ثلاثی مزید فی رباعی، رباعی مزید فی، ثلاثی کے اندر اگر یہ چیز پائی جائے یعنی دو حرف ایک ہی طرح کے ہوں، ثلاثی جو کلمہ ہے حروف اصلیہ میں دو حرف ایک ہی طرح کے ہوں تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ مضاعف ثلاثی. اور اگر رباعی میں یہ دو حرف ایک طرح کے پائے جائیں، جو لفظ کے اندر حروف اصلیہ 4 ہیں اور اس کے اندر ایک ہی طرح کے حروف اصلیہ میں دو حرف ہیں تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ مضاعف رباعی. جیسے فرن، تو را
یہ ثلاثی ہے، چونکہ 3 حروف اصلیہ ہیں، تو یہ ثلاثی ہے، تو اس میں ایک ہی طرح کا حرف ہے، تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ مضاعف ثلاثی کہیں گے۔ اور مضاعف رباعی کس کو کہیں گے؟ غرغرہ۔ تو یہاں دیکھیں رباعی ہے یہ، اور اس میں جو ہے را یہ ایک ہی طرح کے 2 حرف ہیں، اس کو ہم کیا کہیں گے؟ مضاعف رباعی کہیں گے۔ اس کے بعد دیکھیے مثال۔ اب یہ تو ہم نے حمزے کے بارے میں سن لیا ہے کہ حروف حمزہ پایا جائے تو اس کو مہموس کہیں گے، 2 حرف ایک طرح کے ایک جنس کے پائے جائیں گے تو اس کو مضاف کہیں گے۔ اور اس کے بعد میں اب آئی بات حروف علت کی۔ اب یہ تینوں چیزیں جس کلمے میں نہیں پائے جائیں، حروف علت، ایک طرح کے 2 حرف، حمزہ، یہ تینوں چیزیں جس کلمے میں نہیں پائی جائیں گی اس کو کیا کہیں گے؟ اس کو کہیں گے صحیح۔ اور حمزہ پایا جائے گا، اس کے بارے میں عرض کر چکا، 2 حرف ایک جنس کے پائے جائیں گے، اس کے بارے میں عرض کر چکا۔ اب حروف مدہ اگر پایا جاتا ہے تو اس کے بارے میں کیا ہوگا، یعنی وہ اس کی کس طرح اقسام ہیں، تو وہ بھی سماعت کریں۔ مثال وہ کلمہ جس کا فا کلمہ حرف علت۔ اب فا کلمہ، عین کلمہ کس کو کہیں گے یہ عرض کر چکا ہوں کہ فا عین لام، تو فا کلمہ کے مقابلے میں اگر الف حروف مدہ ہے تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ مثال کہیں گے۔ عین کلمے کے مقابلے میں اگر حروف مدہ ہے تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ اجوف کہیں گے۔ اور لام کلمے کے مقابلے میں اگر حروف مدہ ہے تو اس کو ہم ناقص کہیں گے۔ جیسے مثال کی آپ ڈیفینیشن دیکھیں، وہ کلمہ جس کا فا کلمہ حرف علت ہو، اسے معتل الفا بھی کہتے ہیں۔ ایک اس کا نام مثال بھی ہے اور ایک اس کا نام معتل الفا بھی ہے۔ اب اس کے بعد اس کا دیکھیں وعدن۔ دیکھیں وعدن کا مطلب ہوتا ہے نصیحت کرنا۔ وعدن میں واو حروف علت میں سے الف واو یا ٹھیک ہے واو حروف علت پایا گیا۔ اب حروف علت کون سے حرف کے مقابلے میں ہے؟ فا کے مقابلے میں، تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ مثال کہیں گے۔ اور عین کے مقابلے میں اگر ہے تو اس کو ہم کہیں گے اجوف۔ جیسے اس کو ہم کہیں گے اجوف، جیسے صومن۔ دیکھیے صومن میں واو کس کے مقابلے میں؟ فاعین، فعل صومن، عین کے مقابلے میں۔ تو عین کے مقابلے میں حروف علت ہو، حرف علت پایا جائے تو اس کو ہم اجوف کہیں گے۔ اور لام کے مقابلے میں ہو تو اس کو ناقص کہیں گے۔ جیسے عفون، واو فعل، واو کہاں پر پایا جا رہا ہے؟ عفون میں، لام کلمے کے مقابلے میں، تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ ناقص کہیں گے۔ اب اس کے اندر دیکھیں ایک چیز کا اضافہ کیا ہے کہ اگر تنبیہ کر کے دیکھیں، اگر فا کلمے میں واقع ہونے والا حرف علت واو ہو تو اس کلموں کو مثال واوی کہیں گے، اور عین کلمے کے مقابلے میں مثال واوی کہیں گے، اور اگر یا آ جائے تو اس کو مثال یائی کہیں گے۔ جیسے وعدن، مثال کے تعلق سے دیکھیں نمبر 4 میں وعدن، اس کا اگزامپل تنبیہ کر کے جو ہے، وعدن میں واو پایا گیا فا کلمے کے مقابلے میں تو اس کو ہم مثال واوی کہیں گے، اور یتیمن میں یا پایا گیا، ٹھیک ہے، تو اب ہم اس کو کیا کہیں گے؟ مثال یائی کہیں گے۔ اسی طرح اجوف کا معاملہ ہے کہ اگر عین فا عین کلمے کے مقابلے میں اگر حروف علت واو ہو تو اس کو اجوف واوی کہیں گے، اور یا ہو تو اجوف یائی کہیں گے۔ جیسے دیکھیے غیبن مطلب غائب ہونا، تو یہاں پر یا جو پایا جا رہا ہے وہ عین کلمے کے مقابلے میں پایا جا رہا ہے، تو اب ہم اس کو کیا کہیں گے؟ مثال اجوف یائی کہیں گے۔ اسی طرح ناقص کا بھی معاملہ ہے کہ ناقص میں بھی اگر لام کلمے کے مقابلے میں حرف علت پایا جائے تو اس کو واو ہو اگر تو اس کو ناقص واوی کہیں گے، اور یا ہو تو ناقص یائی کہیں گے۔ اب لفیف کس کو کہیں گے؟ تو لفیف یہ ہے کہ ایک حرف علت ہو، اب فا کے مقابلے میں ہو، عین کے مقابلے میں ہو، لام کے مقابلے میں ہو، تو اس کے بارے میں پتہ چل گیا۔ اب حروف علت 2 پائے جا رہے ہیں کہ ساتھ میں، تو اس کو کیا کہیں گے؟ تو اس کو لفیف کہیں گے۔ دیکھیے وہ کلمہ جس کے حروف اصلیہ میں 2 حروف علت ہوں، جیسے طیّن، تو الف واو یا، تو یا دیکھیے آپ یہاں پر یا جو ہے حروف علت میں سے ہے، تو اور یہ 2 پائے جا رہے ہیں، تو حروف علت جب 2 پائے جائیں تو اس کو کیا کہیں گے؟ لفیف کہیں گے۔ اب اگر یہ 2 حروف علت بالکل ملے ہوئے ہوں، ایک ساتھ میں ہوں، تو لفیف مقرون کہیں گے، اور اگر الگ الگ ہوں تو اسے لفیف مفروق کہیں گے۔ جیسے طیّن لپیٹنا، اور ولین، واو یہ حروف علت پایا گیا اور لام ساکن کے بعد میں یا، تو یہ ایک ساتھ میں نہیں پائے گئے، الگ الگ پائے گئے، تو اس کو لفیف مفروق کہیں گے۔ اب اس کے بعد میں جو ہے وہ ایک فارسی شعر دیا ان 7 قسموں کو یاد کرنے، تاکہ یاد کرنا آسان ہو اس اعتبار سے، اور اس فارسی شعر کے بعد میں چند باتیں بتا رہے ہیں کہ صرفی حضرات، کچھ صرفی یعنی جو اس علم میں صرف کے ماہر ہیں، ایکسپرٹ ہیں،
ان حضرات کچھ حضرات کے نزدیک یہ جو ہم نے قسمیں پڑھی ہیں تو یہ قسمیں 7 نہیں ہیں بلکہ 10 ہیں، کچھ حضرات کے نزدیک 11 ہیں، کچھ حضرات کے نزدیک 4 ہیں، لیکن کچھ حضرات کے نزدیک 7 ہیں۔ تو ہم کس کو فالو کر رہے ہیں؟ ان صرفیوں کو فالو کر رہے ہیں جو ان اقسام کو 7 شمار کرتے ہیں، 7 گنتے ہیں۔ جو نیچے کی بات ہے اس کا یہ خلاصہ ہے۔ تو الحمدللہ یہ پورا مکمل سبق ہو گیا ہے۔ اس کو اچھے سے آپ سنیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، سمجھ نہیں آئے تو آپ مجھ سے پوچھ بھی سکتے ہیں۔